الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأْتِ بِآیَاتٍ إِن كُنتَ مِنَ الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے نبوت پر دلیل مانگنا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 154، پارہ نمبر 19، ترجمہ: تم تو نہیں، تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو۔ پچھلی آیت مقدسہ کے اندر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو معاذ اللہ جادو کیا ہوا کہا۔ اس آیت کریمہ کے اندر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت پر دلیل مانگی ہے۔ اگر تم اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ، کوئی دلیل پیش کرو۔ اگر تم سچے ہوتے تو فرشتے کی جنس سے ہوتے۔ اس قول کا دوسرا محمل یہ ہے کہ تم تو ہماری مثل بشر ہو، پھر تمہیں اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایک نشانی پیش کرنی چاہیے تھی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ مانا۔ بظاہر تو تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، تم بھی بشر ہو، ہم بھی بشر ہیں، تم بھی کھاتے ہو پیتے ہو، ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اگر تم خدا کی طرف سے فرستادہ ہو، اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے، تم اللہ کی طرف سے نبی ہو، سچے ہو تو کوئی ایسا محسوس معجزہ پیش کرو کہ جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی کائنات کے خالق اور زمین و آسمان کے مالک نے تجھ کو ہمارے پاس بھیجا ہے، ہمیں دلیل پیش کی جائے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ بتاتا چلوں، وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری محبوب رسول ہیں۔ ان کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور اللہ عز و جل کی کتاب قرآن مجید، اللہ کا کلام، یہ تمام ان مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور کوئی دین قیامت تک نہیں آئے گا، یعنی قیامت تک یہی مذہب اسلام ہی چلے گا۔ اور اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان اس سے صرف اتنا کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو،
یہ کہنے سے وہ مسلمان خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کیسے سوچ لیا کہ کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا ہی نہیں۔ اگر مانا ہوتا تو وہ کسی کو کیوں کہہ دیتا کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو؟ تو اگر وہ دلیل مانگتا ہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جو شخص مسلمان ہونے کے بعد مذہب اسلام کو چھوڑ دے اور کسی اور مذہب میں چلا جائے تو اس شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ جو مرتد ہوتا ہے وہ کافر سے بھی بڑا مجرم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کی حقانیت کو جان کر بھی پھر بھی اس کو چھوڑ دیا اور کسی مذہب میں چلا گیا۔ اس مرتد کی دین اسلام کے اندر سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کو قتل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی دوسرے مذہب میں جائے گا تو وہاں اگر وہ امیر بن گیا تو کمزور ایمان والے مسلمان دل میں سوچیں گے کہ وہ مذہب اچھا ہے، اس لیے فلاں شخص اس مذہب میں گیا اور وہ امیر ہو گیا۔ اس طرح مسلمان اس مذہب کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس بات کو روکنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے کہ جو شخص مرتد ہوا اسے ہی قتل کر دیا جائے، تاکہ مسلمان کسی اور مذہب کی طرف مائل نہ ہوں اور مذہب کی طرف امیر طرف نہ جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو صرف اتنی بات پر جہاد کیا، قتال کیا، لشکر روانہ کیے، باقاعدہ جنگ ہوئی کہ جن مسلمانوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ان کے خلاف جہاد ہوا، جنگ ہوئی اور ان کو ان سے زبردستی زکوٰۃ وصول کی گئی اور ان کو رعایت نہیں دی گئی۔ اور جو مرتد ہو جائے تو پھر اس کو کس طرح رعایت دی جائے؟ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھے اور انہی کی غلامی میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔